امی امی بچاؤ، ہائے میرال مر گئی۔ امی، وہ بیڈ پہ چڑھی بری طرح اچھلتی کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہو رہی تھی، لیکن چیخنا چلانا بھی اسی طرح جاری رکھا ہوا تھا۔ ہائے میری ماں، بچا لے مجھے ورنہ یہ معصوم کمسن میرال آج ہارٹ اٹیک سے مر جائے گی۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولتی سامنے دیوار پہ دیکھ رہی تھی کہ باتھ روم میں شاور لیتا بازل خان بری طرح اپسٹ ہوتا۔ باتھ روب پہنے باہر نکلا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ کیوں اس قدر چلا رہی ہو؟ وہ باتھ روب کی ڈوریاں باندھتے بمشکل غصے کو ضبط کرتے باہر آتے بیڈ پہ چڑھی۔ میرال کو سختی سے ڈپٹ گیا۔ ہائے وہ دیکھو، آپ کے پیچھے ہے۔ اللہ جی، اس خان کے گھر کاکروچ بھی کرائے پہ رہتے ہیں، وہ بھی نئی نسل کے اڑنے والے۔ وہ پھر چیخی تھی کیونکہ کاکروچ اڑ کے اس کی طرف آیا تھا اور وہ چیختے ہوئے بیڈ سے اترتے صوفے پہ جا چڑھی۔ بازل خان غصے سے لب بھینچ کے رہ گیا۔ ایک کاکروچ کی وجہ سے اس لڑکی نے اس کے شاور میں خلل ڈالا تھا۔ اس وقت وہ سخت غصے میں آیا تو بازل کی اماں بیگم نے شادی کر لو شادی کر لو کہہ کے ایک بچی اس کو تھما دی تھی، جسے اب وہ بچوں کی طرح پال رہا تھا۔ وہ اتنی کمسن نہیں جتنی اس کی حرکتیں بچوں والی تھی۔ کاکروچ اڑتا ہوا بازل کے کاندھے پہ جا بیٹھا۔ ہائے آپ تو گئے، اب یہ آپ کو ڈنگ مارے گا اور آپ مر جائیں گے۔ میرال نے ہاتھ ملتے ہوئے بوڑھی عورتوں کی طرح قیاس آرائیاں کی۔ بازل نے ذرا سا رخ موڑ کے اس کاکروچ کو دیکھا اور ہاتھ سے پرے اڑایا، جو پھر سے اڑ کے میرال پہ پہنچا۔ میرال نے چیخ ماری اور بری طرح لڑکھڑاتی دھڑام سے صوفے سے نیچے گری۔ ہائے اللہ، ہائے امی جی، میرال کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے کیسا ظالم شوہر ملا ہے۔ کون سی منحوس کھڑی تھی جب میرال خان نے اس ظالم لمبو سے نکاح کر لیا۔ اتنا بڑا قد کاٹ رکھ کے بھی ایک کاکروچ کو مار نہ سکے، خوبصورت بیوی کو نیچے گرنے سے بچا نہ سکے۔ ہائے میرال کی کمر۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اب دہائیاں دے رہی تھی۔ کاکروچ اڑتا کمرے سے نکل گیا اور بازل اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، اس کو دیکھنے لگا۔ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ تمہیں نا ڈرامہ کوئین ہونا چاہیے، بلکہ ایک کام کرو، میں تمہیں کسی ڈرامے میں کام دلوا دیتا ہوں، وہاں یہ ایکٹنگ کرنا، اچھا خاصا فیم بھی ملے گا اور کمائی الگ ہوگی۔ ہائے اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ معصوم میرال کی کمائی کھائیں گے۔ وہ فوراً اٹھ کے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی۔ اب نہیں ہو رہا تمہاری کمر میں درد؟ بازل نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ او ہاں، میں بھول گئی۔ ہائے میرال کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے ماں جی، دل کرتا ہے دو رکھ کے دوں تمہیں اور تم تیر کی طرح سیدھی ہو جاؤ۔ ہر وقت کے ڈرامے ہیں تمہارے۔ اس کے ڈانٹنے پہ وہ منہ بناتے پیچھے ہٹی اور اس کے باتھ روم میں گھستے ہی اسے زبان چڑھائی۔ پھر احتیاط سے اپنے ارد گرد دیکھا کہیں وہ کاکروچ واپس تو نہیں آ گیا۔ وہ اس وقت ایک بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کا سارا فوکس اس میٹنگ پہ تھا جب اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی اور وہ رنگ ہوا۔ تتلی ہوں میں، تتلی ہوں، پھولوں سے میں نکلی ہوں، ٹھنڈا پانی پیتی ہوں، اوپر پنکھا چلتا ہے، نیچے منا سوتا ہے۔ وہاں موجود سب ممبرانز منہ کھولے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کبھی رنگ ٹون سنتے، کبھی بازل کا چہرہ دیکھتے، جو بہت شوق میں تھا۔ بازل نے جھٹ سے موبائل سے کال کٹ کرتے موبائل کو سائلنٹ پہ کیا۔ اس وقت اسے جتنا غصہ آیا تھا، اگر میرال خان سامنے ہوتی تو وہ یقیناً اس کا قتل کر چکا ہوتا۔ تمہیں یہ شرارت بہت مہنگی پڑنے والی ہے میرال خان، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ اس وقت اس کا خون کھول رہا تھا۔ دوسری طرف میرال خان کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی لیکن کاٹ دی گئی۔ اب وہ پیٹ پکڑ کے ہنسے جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہی ہو؟ اماں بیگم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ جو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی سیدھی ہو کے بیٹھتے ان کو دیکھا۔ اماں بیگم، آپ کو پتا ہے میرال نے کیا کیا؟ آپ کے بیٹے سے پورا بدلہ لیا ہے۔ وہ اب انہیں مزہ لے کے سنا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کس بات کا بدلہ؟ اماں بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک تو بازل پہلے سے ہی اس پہ تپا ہوا تھا، وہ اسے زج کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، اوپر سے اس کی شرارتیں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میرال کو نا آپ کے بیٹے نے رات کو ڈانٹا تھا۔ میرال بہت روئی، پھر میرال نے بھی پورا بدلہ لیا۔ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ یا اللہ، میرے بچے کو صبر عطا کر، عنقریب یہ لڑکی اسے پاگل کر دے گی۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتی اللہ سے دعا گو تھی۔ عنایہ نے میرال کو یوں ہنستا دیکھ ناک منہ چڑھایا، لیکن میرال نے بھی اسے کسی کھاتے میں نہیں رکھا تھا۔ اماں بیگم کے 2 بچے تھے،
بازل اور انایا۔ بازل 29 سال کا خوبرو جوان مرد تھا، غصے کا تھوڑا تیز تھا، کوئی بھی غلط بات بدتمیزی اور شرارت کم ہی معاف کرتا، خود بھی سنجیدہ تھا اور چاہتا تھا شریک حیات بھی سنجیدہ ہی ملے۔ لیکن قسمت میں میرال کا ساتھ اللہ نے لکھ دیا۔ 9 ماہ پہلے اس کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی، خالو نے دوسری شادی کر لی تو وہ میرال کا وجود وہاں بوجھ بن گیا تھا، اور 6 ماہ پہلے اس کو بازل کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ اس کی عمر 19 سال تھی لیکن حرکتیں 10 سال کے بچوں والی تھیں۔ ماں کے ایموشنل بلیک میلنگ پہ اس نے میرال سے نکاح کر لیا اور اسے گھر لے آیا۔ میرال کی بچگانہ حرکتیں شادی کی رات ہی دیکھ کے بازل کا دل اس کی طرف سے سخت برا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے کمرے میں آیا، محترمہ نے اپنا شادی کا جوڑا چینج کیا ہوا تھا اور پورے بستر پہ پھیل کے بیٹھی، ساتھ ڈھیر ساری چاکلیٹس، بسکٹس، لیز، بوتلز، ببلز، پورا کمرہ گند کھانا بنایا ہوا تھا۔ جو کھا رہی تھی ریپرز نیچے پھینک رہی تھی۔ سامنے LED پہ ٹام اینڈ جیری لگا تھا، جسے دیکھ دیکھ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، لیکن یہ ایسے کھلکھلا کے ہنس رہی تھی جیسے لائف میں بہت خوش ہو۔ ہاں، وہ خوش ہی تھی، کیونکہ بازل خان کا جینا حرام کرنے والی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ بازل خان پہ اٹھی تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ چیزوں کے نیچے سے ریموٹ ڈھونڈ کے TV کی آواز کو کم کیا اور جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی بیڈ پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ اوپس، آپ آ گئے؟ میرال کو لگا آج آپ لیٹ آئیں گے، وہ معصوم صورت مناتے بولی۔ بازل نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اپنی شریک حیات کے لیے اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا، لیکن اسے ایک ڈرامہ کوئین ملی تھی، اس کی سیدھی سی لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے۔ سب کچھ 1 منٹ سے پہلے سمیٹو، مجھے اتنا سا بھی میس یہاں نظر نہ آئے۔ وہ بیڈ سے 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا، جو اس وقت سلک کے نائٹ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ میرال کیا کہہ رہی تھی؟ کیا آپ میرال کی؟ وہ بے ڈھنگے طریقے سے اس کی جانب بڑھتے بولتی، نیچے اترنے لگی کہ بیچ میں پڑی ایک بوتل پہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی بازل کے اوپر جا گری۔ بازل جو اس کی آواز سنتے پلٹا ہی تھا، اس افتاد کو اپنے اوپر گرتا دیکھ ایک دم بوکھلا گیا۔ جھٹ سے کمر پہ ہاتھ باندھے اسے گرنے سے بچایا، لیکن خود پیچھے ہوتا کاؤچ پہ جا گرا۔ میرال اس کے اوپر تھی، جبکہ اس کے کھلے ریشم سے بال بازل کے چہرے پہ بکھرے تھے۔ دونوں ہی ایک پل کو اپنا سانس روکے۔ میرال نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بازل کو دیکھنا چاہا۔ اس کا چہرہ انتہائی سخت اور سپاٹ تھا۔ میرال نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن بازل نے اس کی کمر پہ گرفت کو مضبوط کرتے اسے مزید کس کے سینے سے لگایا۔ میرال کو لگا اس کی ہڈیوں کا آج کا چومر بن جائے گا۔ ہائے، میرال گئی۔ اماں جی، امی، اللہ جی۔ بازل نے میرال کی ہڈیاں توڑ دی۔ اس کی دہائی سنتے بازل کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا اور جھٹکے سے اسے بھی خود سے دور کیا۔ حیرت اور ناسمجھی سے اس افلاطون کو دیکھا جو اب ایک دم خاموش ہوتی پیچھے مڑ کے بکھرے بیڈ کو دیکھتی، تو کبھی بازل خان کو۔ میرال کی مدد کر دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ اس کے ساتھ بیڈ صاف کروانے کا کہہ رہی تھی۔ بازل کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا اور غصے سے اس کو کلائی سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ میرے واپس آنے تک یہ بستر مجھے صاف نہ ملا تو تمہیں تو میں ساری رات باتھ روم میں بند کروں گا ہی، ساتھ میں ٹھنڈے شاور سے تمہارا یہ دماغ بھی ٹھکانے لگاؤں گا۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، سٹارٹس ناؤ۔ وہ دبے دبے انداز میں چلاتے اسے پیچھے دھکیلتا باتھ روم میں گھسا، جبکہ میرال تو اتنے کام پہ روحانسی ہو گئی تھی، وہ کیسے اس پہ روب ڈال سکتا تھا؟ اماں بیگم نے تو کہا تھا ان کا بیٹا بہت سویٹ ہے، اس کا بہت خیال رکھے گا، اسے کبھی ڈانٹے گا بھی نہیں، اس کی ہر خواہش کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اب وہ اکیلے کیسے صاف کرتی اپنا ہی پھیلایا ہوا گند؟ پر اسے کرنا تھا، کیونکہ اسے ساری رات باتھ روم میں بند نہیں رہنا تھا۔ کیا ہوا، اس قدر غصے میں کیوں ہوں؟ اس کے دوست فارس نے اس کو میٹنگ روم سے باہر آتے اتنا ہائپر دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ وہ سیدھا اپنے کیبن میں آتا چیئر پہ بیٹھا، اپنا سر چیئر کی پشت سے ٹکاتا اپنی آنکھیں میچ گیا۔ فارس نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ کچھ ہوا ہے میٹنگ میں کیا؟ فارس اس کا چہرہ دیکھ تھوڑا پریشان ہوا۔ میرے نمبر پر کال کرو، خود پتہ چل جائے گا۔ وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے فارس سے بولا۔ فارس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، پھر اپنے موبائل سے اس کے نمبر پر کال کرنے لگا۔ رنگ ٹون بجی، تتلی ہوں میں تتلی ہوں۔
اس ٹون کو سنتے فارس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے موبائل کو پھر بازل کو دیکھا، جس نے اپنا موبائل اٹھاتے فارس کی کال کاٹی اور اگلے ہی لمحے فارس کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا۔ وہ بہت کم ہنسنے والا بندہ آج کھل کے ہنس رہا تھا۔ بازل تو اسے ہنستے دیکھ ایک پل کو ساکت ہی رہ گیا، اپنا سارا غصہ ہوا میں جھونکتا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم ہنس رہے ہو؟ بازل نے پلکیں جھپک جھپک کے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید اس کا وہم ہے۔ سوری یار، میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے دھیرے دھیرے ہنستے بول رہا تھا۔ بازل نے گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت سے دوبارہ ٹیک لگائی۔ ہاں بھائی، ہنس لو ہنس لو، ایسی بیوی بازل جیسے لوگوں کے نصیبوں میں ہی ہوتی ہے۔ تمہیں ایسی بیویوں کے دکھ نہیں نہ پتا۔ وہ دکھی ہوا۔ یار تم لکی ہو۔ اچانک سے فارس کی بات پہ بازل نے چونک کے اسے دیکھا اور ماتھے پہ دو بل پڑے۔ ایسی خوش نصیبی اللہ تجھے بھی دے، آمین۔ اس کی بات پہ ایک پل کو فارس کے چہرے سے ہنسی سمٹی اور وہ اس سے نظر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تم مجھے دعا دے رہے ہو یا میرے بیٹے کو بد دعا؟ اچانک سے اس کے کہے گئے الفاظ پہ بازل نے اپنے لب بھینچے۔ فارس کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا، لیکن اسی میں اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا بیٹا ارحان فارس، لیکن 4 سال سے وہ اکیلے ہی اپنے بیٹے کو سنبھالے ہوئے تھا اور اس پر بازل کی بات سن کر وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ فارس، میرا خیال تھا کہ تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر کے صرف تم نے اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچے کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ ایک بچے کو جتنا باپ کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور تم نے ارحان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بازل۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی سے شادی کرتا تو وہ لڑکی میرے بیٹے کو سگی ماں جتنا پیار دے سکتی تھی؟ نہیں، ماں صرف اپنی ہی ماں ہوتی ہے، دوسری عورت صرف سوتیلی ماں کہلاتی ہے، اور میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ فارس، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے تم شادی کا فیصلہ کرتے آنے والی لڑکی ارمان کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہو جاتی۔ تم کوشش تو کرتے۔ یار میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ارحان کے لیے میں ہی بیسٹ ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ کاشف ابرار کے ساتھ جو آج شام کو میٹنگ ہے، تم چل رہے ہو یا ہم دونوں چلیں؟ فارس نے بات کو پلٹ دیا۔ تم گھر جاؤ، میں اٹینڈ کر لوں گا۔ آئی نو آج ارحان کی برتھ ڈے ہے، تم بھلے ہی اس کی برتھ ڈے کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ اس کے لیے خاص دن ہے، اسے وقت دو۔ بازل نے اسے سمجھانا چاہا۔ 4 سال کا ہو جانے کے بعد بھی اب تک ارحان کی برتھ ڈے نہیں منا پایا تھا، کیونکہ آج کے دن اگر وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس نے اپنی شریک حیات کو بھی کھویا تھا۔ وہ خوشی سے زیادہ آج کے دن غم مناتا تھا، اور یہ غم تو وہ پچھلے 4 سال سے منا رہا تھا۔ یہ فون پہ کیا کر رہی ہو؟ عنایا جو موبائل پہ میسج چیٹنگ کر رہی تھی اچانک اپنے عقب سے میرال کی آواز سنتی چونکی۔ اف، بھوتنی ہو تم، ہر جگہ ٹپک پڑتی ہو، تمہیں کسی ایک جگہ سکون نہیں؟ عنایا نے برا سا منہ بنایا۔ تم میرال کی بات نہ کاٹو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کس کو میسج کر رہی تھی؟ میرال بھی بال کی کھال اتارنا اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی کو بھی کر رہی ہوں، تم سے مطلب؟ عنایا نے اپنا موبائل پیچھے کر لیا۔ چلو پھر شام کو نا بازل کو بتا دینا، وہ مزے سے کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ رکو پاگل نوٹنکی باز، کیا بھائی کو کچھ بھی غلط بولا میرے بارے میں تو بہت برا پیش آؤں گی تمہارے ساتھ۔ عنایا نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے سختی سے وارن کیا۔ اچھا پھر میرال کو بتا دو، وہ کندھے اور آئیبرو اچکاتے بولی۔ میں یہ ٹک ٹاک کھولے ہوئے تھی، فضول میں الزام مت لگانا۔ اب کی بار عنایا کا دماغ گھوما۔ اچھا میرال نہیں بتائے گی، پھر یہ ایک کام کرو۔ اس نے بازل کا ایک ڈریس اسے تھمایا۔ یہ کس لیے؟ عنایا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ اسے استری کرو جا کے، پھر میرال کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ عنایا کا دماغ پھر سے گھوما۔ دھمکی ہی سمجھ لو، لیکن میرال کسی کو دھمکی نہیں دیتی، میرال نے اترا کے صوفے پہ برجمان ہوتے کہا۔ تو عنایا نے اس کو دیکھتے بازل کا سوٹ اس کے ہاتھ سے غصے سے کھینچا اور استری اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میرال کے چہرے پر ایک دل جلا دینے والی مسکان ابھری تھی۔ دوسری طرف عنایا کون سا کم تھی، استری کرتے کرتے اس کا شیطانی دماغ کام کرنے لگا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تمہیں بھی مزہ نہ چکھایا تو میرا نام بھی عنایا خان نہیں۔ وہ میرال کی مسکان کو دیکھ کے خود بھی شیطانی مسکان دینے لگی۔
رات کے کھانے پہ سبھی خاموشی سے بیٹھے تھے اور بازل کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئے تو کھانا شروع کریں۔ اماں، اماں! اچانک سے بازل کے غصے سے چلانے کی آواز آئی۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ میرال، تم نے تو کچھ نہیں گڑبڑ کی؟ انہوں نے اٹھتے میرال سے پوچھا۔ سچی قسم میرال نے کچھ نہیں کیا، وہ جھٹ سے بولی۔ اتنی دیر میں بازل اپنی شرٹ لیے باہر آیا۔ یہ کس نے کیا؟ اس کی شرٹ جلی ہوئی تھی اور بہت بری طرح سے جلی تھی کہ اس میں سوراخ ہوا تھا۔ میرال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اماں، یہ کیسے ہوا؟ اب کی بار وہ غصے سے دھاڑتے میرال کو دیکھ رہا تھا، جو ڈرتے ہوئے مکینکی انداز میں اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی، جبکہ عنایا کی کھسیانی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ میرال نے ایک نظر گھما کے اسے دیکھا تو وہ سب سمجھ گئی۔ ظاہری بات تھی وہ ان کاموں کی ملکہ تھی تو کیسے نہ سمجھتی۔ عنایا نے ایک آنکھ ونک کی۔ یہ تو میں نے میرال کو دیے تھے کہ آئرن۔ اماں بیگم نے مڑ کے میرال کی اڑتی رنگت دیکھی تو چپ کر گئیں۔ کیوں دیا آپ نے اس نکمی لڑکی کو؟ وہ اپنا غصہ ضبط کے باوجود بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اسے نکمی لڑکی کہہ رہا تھا۔ بیٹا مجھے کیا پتا تھا، یہ شاید غلطی سے ہو گیا۔ غلطی؟ یہ غلطیاں اسی سے کیوں ہوتی ہیں؟ وہ غصے سے شرٹ زمین پہ پٹک گیا کہ اس بار عنایا بھی ڈر کے کھڑی ہوئی۔ میرال تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی نے اس طرح غصے سے بات ہی کب کی تھی؟ بازل میرے بچے، تھوڑا ریلیکس۔ مما کیسے ریلیکس رہوں؟ 6 ماہ سے میری زندگی میں آئی ہے، میری زندگی کو عذاب بنا کے رکھا ہے اس نے، صرف آپ نے اس کو میرے پلے باندھ دیا۔ کس غلطی کی سزا دی آپ نے مجھے؟ اب کی بار وہ کچھ زیادہ سخت بول رہا تھا۔ میرال کی آنکھوں سے آنسو اب بہتے اب گالوں پر آ گئے۔ اس بار عنایا کو دکھ ہوا اپنی شرارت پر۔ بازل، میرال کے لیے ایسے مت کہو بیٹا۔ اماں بیگم کا دل بھی دکھا۔ بس کریں اماں، اس لڑکی کی بیجا سائیڈ نہ لیا کریں، ہمیشہ ہی اس نے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ وہ اب میرال کی جانب بڑھا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آئندہ اگر تم نے میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے، لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ ضد چاہتے چلایا۔ میرال نے اپنا سانس ہی روک لیا۔ اور میرے موبائل کو تو تم نے ہاتھ لگایا تو اتنا برا پیش آؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے اچھا خاصا سنا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرال نے گہرا سانس بھرتے ہچکی لی اور گہرے سانس بھرتے وہ کرسی پہ ڈھیسی گئی۔ اماں بیگم بھی افسردہ سی بیٹھی۔ میرال، تم نے مجھے آج بہت شرمندہ کر دیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا ہے۔ میرال سر جھکائے ہچکیوں سے روتی۔ اسے بھی آج اپنی کچھ زیادہ ہی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا تھا۔ کھانا اسی طرح پڑا رہا۔ اماں بیگم اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ عنایا اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ عنایا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ آئی ایم سوری میرال، مجھے نہیں پتا تھا بھائی اتنا غصہ کریں گے۔ میں نے تو چھوٹی سی شرارت کی تھی، پر وہ اتنا ہائپر ہو جائیں گے مجھے نہیں اندازہ تھا۔ عنایا نے گہرا سانس بھرا۔ میرال خاموش ہی رہی۔ پلیز میرال، مجھے معاف کر دو، میں بھائی سے جا کر کہہ دوں گی۔ میرال نے کچھ نہیں کیا، سب میری غلطی ہے۔ میرال نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ میرال بہت بری ہے، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ میرال بازل کو چھوڑ جائے گی۔ وہ بچوں کی طرح روتے دکھی دل سے ہچکیاں لیتے بولی تو عنایا نے روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، سب میری وجہ سے ہوا۔ عنایا کو بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ بازل نے کچھ زیادہ ہی اسے سنا دیا تھا۔ وہ بیچاری اتنے برے رویے کی حقدار تو نہ تھی۔ ارحان، ارحان میری جان، میری طرف دیکھو نا۔ فارس نے اپنے روٹھے بیٹے کو بلایا جو بہت زیادہ خفا تھا۔ بابا، آپ ارحان کی سالگرہ نہیں مناتے نا، نہ گفٹ دیتے ہیں؟ وہ بہت افسردہ تھا۔ بیٹا یہ اچھی بات نہیں، سالگرہ نہیں مناتے۔ چلے آئیں، میں آپ کو گھمانے لے چلتا ہوں۔ ارحان نے نہیں جانا، آپ جائیں، وہ نہ روٹھے انداز میں کہتے لیٹ گیا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ وہ اسے کسی طرح منا کے ہی رہنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، نہ ماما لا کے دیتے ہیں نہ سالگرہ مناتے ہیں۔ وہ ننھے ذہن کی بڑی باتیں سنتا حیرت میں پڑ گیا۔ جب تک وہ چھوٹا تھا تب تک اس نے کبھی ماں کا یوں ذکر نہیں کیا تھا، اور اب جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس سے ماں کی ممتا بہت محسوس ہوتی کہ کوئی اسے اپنے سینے سے لگا کے اپنی آغوش میں چھپا لے۔ فارس اسے ہر طرح سے اتنا پیار کرتا کہ اسے کبھی کمی محسوس نہ ہو، لیکن وہ چاہ کے بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک باپ ہوتے ہار رہا تھا۔
یا شاید سچ میں ہار چکا تھا؟ فارس خیالوں سے چونکا تو ارحان کو جھک کے دیکھا جو روتے روتے سو گیا تھا۔ ارحان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آئی ایم سوری بیٹا، شاید میں اچھا باپ نہیں بن سکا۔ فارس نے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ رات کے 1 بجے عنایت کے منانے اور حوصلہ دینے پہ کمرے میں آئے۔ اسے لگا بازل سو رہا ہوگا، لیکن وہ صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اس پہ کام کر رہا تھا، جبکہ کمرے کی لائٹس آف تھیں، ہلکی روشنی آن تھی۔ اس کے کمرے میں آنے پہ ایک نظر اسے دیکھا اور واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ اپنی نظریں گاڑ گیا، جیسے اسے میرال کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ چپ چاپ اس کی شرٹ لیے کبڈ کی جانب بڑھی اور بہت احتیاط سے اسے کبڈ میں ایک طرف رکھتے وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتی واپس مڑتے بستر کی طرف جانے لگی کہ صوفے کے پاس سے گزرتے اس کا دھیان جو بازل پہ تھا غلطی سے پاؤں کارپیٹ میں اٹک گیا اور وہ سیدھا بازل کی گود میں پکے آم کی طرح جا گری۔ بازل نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کی گود میں گری، اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ بازل ایک سخت نظر اس کے چہرے پہ ڈالتا اپنا لیپ ٹاپ دیکھتے، جس میں وہ فائل جس پہ وہ کام کر رہا تھا کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے مشکل سے ہی لیپ ٹاپ گرنے سے بچاتے ساتھ میرال کو بھی سنبھالا تھا۔ تمہاری آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں کیا؟ اور ٹانگوں میں بھی جان نہیں ہوگی؟ مرے مرے قدموں سے چلتی ہو؟ اور پھر سے سخت لیکن دھیمے لہجے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میرال کے ہاتھ اس کے کاندھوں کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اب چپکی رہو گی یا اٹھو گی بھی؟ آئی ایم سوری بازل، میرال کو معاف کر دیں۔ وہ ہچکیوں سے روتے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا یوں ہچکیوں سے رونا بازل کے دل کو بری طرح پسیج گیا، لیکن چہرے پہ تاثرات پھر بھی سخت تھے۔ وہ خاموش رہا۔ میرال نکمی نہیں ہے، میرال غلطی کرتی ہے، پلیز معاف کر دیں۔ میرال آئندہ کوئی غلطی نہیں کرے گی، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولتی، بازل کا غصہ پل میں ختم کر کے۔ بازل نے دھیرے سے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اس کو ٹھیک سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کیسے یقین کر لوں؟ آج تم معافی مانگو گی، کل پھر سے وہی حرکتیں؟ وہ اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کیے اب کی بار نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کا نسوانی وجود اسے اپنی طرف کھینچتا گہری نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ میرال اب کچھ غلط نہیں کرے گی، بات بھی نہیں کرے گی، بالکل چپ رہے گی۔ میرال نے اپنے آنسو بہاتے ہچکی لیتے کہا۔ میرال بنا بات کیے رہ لے گی؟ اب کی بار وہ سر پیچھے گراتے اس کا من موہنا چہرہ فرصت سے دیکھنے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے آج بہت سخت اسے ڈانٹا تھا، حالانکہ وہ واقعی معصوم تھی۔ پر شاید بازل کو غصہ اس کی حرکتوں پہ نہیں، اس کی دوری پہ تھا۔ 6 ماہ سے وہ اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کو اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں بخشتی تھی۔ آج جب یوں ہی قریب آئے تو اس کے سلگتے دل کو سکون سا مل گیا۔ ہر بات درگزر کرتا وہ اپنے آپ کو پرسکون سا محسوس کرتا، گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آپ کو نہیں نہ پسند میرال بات کرے؟ اب نہیں کرے گی۔ وہ سوں سوں کرتی سر جھکا گئی۔ تو جو بازل کو پسند ہوگا میرال وہ کرے گی کیا؟ اب کی بار وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ اب اس کے احساسات سمجھ جائے۔ وہ فوراً سر اس بات میں ہلاتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مکر تو نہیں جاؤ گی؟ اس وقت وہ مکمل اپنی کمسن بیوی کی جانب متوجہ تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کو محسوس کرے۔ فوراً سر نفی میں ہلایا۔ اوکے ڈن، کس می۔ وہ اپنے گال کی طرف اشارہ کرتے بولا تو ایک پل کو میرال سوچ میں پڑ گئی۔ بازل نے آئیبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ کہاں پہ؟ وہ دھیرے سے پوچھ بیٹھی۔ اس کے پوچھنے پہ بازل کا دل عجیب سی لے میں دھڑکا۔ گال پہ انگلی رکھتے رکھتے وہ ذرا سا سرکا کے اپنے ہونٹوں پہ لے آیا۔ میرال کا تو دل ہی دھک سے رہ گیا۔ نہیں، یہ بری بات ہے، میرال برے کام نہیں کرتی۔ وہ سخت نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اچھا، جو کام آج کیا میرال نے وہ تو بہت اچھا تھا نا؟ بازل نے خفگی سے کہا۔ میرال نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن بازل نے معاف نہیں کیا۔ بازل اسی کے انداز میں جواب دیتا اپنے ہونٹوں کی جانب پھر سے اشارہ کر گیا اور اسے اپنے اوپر جھٹکے سے گرایا کہ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ ٹھہرے اسے دیکھنے لگی۔ یس اور نو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھتا اس کا امتحان لے رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بازل کو منع کرے۔ منع کرتی تو وہ ناراض ہو جاتا، اور اگر کس کرتی تو کیسے کرتی، شرم حیا آڑے آ رہی تھی۔ اوکے جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ اس کی خاموشی پہ اسے اپنے پاس سے اٹھاتے سنجیدگی سے بولا کہ میرال نے اسے کس کے پکڑا۔ اس کی گردن کے گرد باہیں حمائل کرتی اس کے نزدیک ہوئی۔ میرال نہیں جائے گی، آپ آنکھیں بند کریں، میرال آپ کو کس کر دے گی۔ وہ بالآخر ہار مان گئی۔
بازل دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ میرال نے اس کی بند آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے آگے ہوتے دھیرے سے اس کے گال پہ لب رکھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا تھا؟ بازل نے آنکھیں حیرت سے کھولی۔ جو آپ نے کہا۔ میرال، بازل کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جسے یہ چھوٹی سی بچوں والی کس حسم ہو جائے گی؟ پلیز کر لینا۔ میرال کو ابھی نیند آئی ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں اپنے لبوں کو باہر نکالتے بولی۔ بازل کے دل میں انگنت جذبات جگا گئی کہ بازل چاہ کے بھی اس کے نرم و ملائم لبوں سے نظر نہ ہٹا پایا اور اچانک سے ہی اس کے لبوں پہ قفل لگایا کہ میرال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بازل نے پاس پڑے ریموٹ سے کمرے کی ساری لائٹس آف کر دی۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ اس وقت سب کچھ بھلا چکا تھا، جیسے نہ جانے کون سی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی پھولتی سانسوں پہ بازل نے پیچھے ہٹتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا تو وہ بازل کے سینے پہ سر رکھے گہرے سانس بھر گئی۔ آئندہ اگر کوئی بھی شرارت کی یا میری کوئی چیز خراب کی تو یہ سزا یاد رکھنا، بلکہ اس سے بھی اوپر کی سزائیں دوں گا۔ پھر میرال دی ڈرامہ کوئین بھول جائے گی کہ شرارت ہوتی کیا ہے۔ وہ اس کی کمر پہ ٹریسنگ کرتا اسے دھیمی آواز میں باور کروا رہا تھا، جبکہ وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتی فوراً اس کی گود سے اٹھتے بستر کی جانب بھاگنے لگی کہ لائٹ آف ہونے کی وجہ سے وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ اندھیرے میں کہاں جاتی، ٹھوکر کھا کے گر ہی جاتی۔ جاؤ نہ، رک کیوں گئی؟ بازل اس کے رکتے قدم محسوس کر گیا۔ وہ اندھیرا ہے، میرال گر جائے گی، وہ مسکینی صورت بناتے دھیمے سے بولی۔ تو میرال کا بازل کس لیے ہے؟ وہ ایک دم اٹھتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور بستر کی جانب لے جاتا اسے لیٹا گیا۔ سو جاؤ، اب اگر تمہاری آواز آئی تو۔ نہیں نہیں، میرال سو رہی ہے، میرال نے جھٹ سے کہتے کمفرٹر خود پہ اوڑھ لیا، جبکہ بازل کے لبوں کو ایک بار پھر سے مسکان نے چھوا۔ پہلی بار مقابل کے لبوں کا جام پیا تھا۔ ایک عجیب سی لہر پورے جسم میں دوڑی، جیسے پیاس بجھنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ اچانک سے شاپنگ کے دوران عنایا کی نظر ایک بچے پہ پڑی جو بھاگتے ہوئے بے دہانی میں سڑک پار کر رہا تھا۔ اگر وہ اسے پکڑ کے پیچھے نہ کھینچتی تو گاڑی اسے کچلتی ہوئی چلی جاتی۔ اس بچے نے عنایا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا آپ اکیلے ہیں؟ آپ کے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ اس بچے کی جانب حیرانگی سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ اسے ایک طرف کھڑا کیا اور پھر پیار سے پوچھ رہی تھی۔ ارحان کے بابا کھو گئے ہیں، ارحان انہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا آپ ارحان کی مدد کریں گی؟ عنایا اس کی بات سنتے دھیما سا مسکرا دی۔ میرال کاپی نمبر 2۔ عنایا نے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چل بھائی آجا، ارحان کے کھوئے ہوئے باپا کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ اسی لیے واپس اندر مارکیٹ کی جانب بڑھی۔ کس طرف تھے آپ اور آپ کے بابا؟ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو ارحان کے بابا سے کیا کام ہے؟ وہ نظریں ترچھی کیے پوچھنے لگا۔ عنایا نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلایا۔ پوری توپ چیز تھا وہ بچہ۔ عنایا آپ کے بابا کو اس لیے ڈھونڈ رہی ہے تاکہ آپ کو ان کے حوالے کر سکے۔ آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ وہ ارحان کے بابا ہیں، آپ کے نہیں۔ ارحان خود ڈھونڈ لے گا۔ وہ تھوڑا خفگی سے بولا۔ ایک منٹ، میں ارحان کی مدد کر… کیوں؟ آپ ارحان کی ماما ہیں جو ارحان کی مدد کریں گی؟ وہ اپنی توتلی زبان میں بولتا عنایا کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ میں کیوں آپ کی ماما بننے لگی؟ آپ کی اپنی ماما ہے نا؟ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ بابا انہیں مس کرتے ہیں۔ ارحان کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے، ارحان سے پیار بھی نہیں کرتے، اس لیے ارحان کو بابا کے پاس نہیں جانا، ارحان کو ماما کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وہ معصوم بچہ اپنی باتوں سے عنایا کا دل دکھا گیا۔ عنایا کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور ایک دم ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، آپ کی ماما نہیں ہے۔ ارحان؟ اچانک سے اپنے عقب سے سخت مردانہ آواز سنتے عنایا مڑی۔ ارحان نے فارس کو دیکھتے ناراضگی سے رخ پھیر لیا۔ یہاں آئے ارحان؟ وہ سخت انداز میں بیٹے کو پکار رہا تھا جو ایک لمحے میں اس کا ہاتھ چھوڑتا باہر بھاگا۔ ارحان کو نہیں آنا، ارحان کو ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ عنایا کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں آنسو لیے بولا۔ عنایا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی ماما کو کہیں سے ڈھونڈ کے اسے لا دے۔ فارس نے لب بھیجتے آگے بڑھتے ارحان کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچی تو وہ رو دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے، وہ سختی مت کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ مجھے اپنے بچے سے کیسے پیش آنا ہے؟ فارس اپنا سارا غصہ عنایا پہ اتارنے لگا، جبکہ عنایا کی نظریں ارحان کے آنسوؤں پر تھیں۔ بے چین ہوتے اس نے بنا فارس کی پرواہ کیے ارحان کے پاس جھکتے اسے اپنے سینے سے لگاتے۔ اس کے آنسو پہنچے تو فارس نے غصے سے عنایا کو کلائی سے تھامے ارحان سے پیچھے کرنا چاہا
کہ وہ بری طرح لڑکھڑائی پیچھے گر جاتی اگر فارس اسے واپس تھام نہ لیتا تو۔ اچانک سے فارس کو اپنے بے تحاشا غصہ کرنے پہ افسوس ہوا۔ جو بھی تھا وہ نازک سی لڑکی تھی اور وہ اس سے سختی سے پیش آ رہا تھا۔ ماما، ارحان کے لبوں سے بے اختیار نکلا تو فارس اور عنایہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اسے ماما کہہ سکتا تھا؟ فارس نے عنایہ کو چھوڑتے آگے بڑھ کے ارحان کو اپنی گود میں اٹھایا اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عنایہ اسے جاتا دیکھ اب ارحان کی حسرت بھری نگاہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حسرت بھری نگاہیں آج بھی عنایہ کو یاد آتی تھیں۔ اس واقعے کو 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن آج بھی روز اول کی طرح اس کے دماغ میں گھومتا تھا۔ حال ہی میں اس کا ایک بہت اچھے خاندان سے رشتہ آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ بس وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ بچہ اسے دوبارہ مل جائے اور اس بچے کی وہ ماں بن جائے۔ اسے اس بچے میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ بچہ ماں کے پیار کے لیے کتنا ترسا ہوگا۔ اس کے بابا بھی شکل سے ظالم ہی لگتے تھے۔ وہ چائے بنا کے کپوں میں ڈال رہی تھی۔ آج بازل کا دوست آفس میٹنگ کے لیے گھر ہی آیا تھا، کیونکہ بازل کی طبیعت ناساز تھی۔ اس وقت اسٹڈی روم میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ عنایہ نے چائے کی ٹرالی اور دیگر لوازمات رکھتے ٹرالی کو گھسیٹتے اسٹڈی روم تک لائی۔ دروازے پہ ناک کرتے وہ بازل کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی دروازہ کھلا اور فارس باہر آتا، ٹرالی اندر لے جاتے۔ ایک پل کو عنایہ کو دیکھتے ٹھٹکا تھا۔ تم؟ آپ؟ دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ اتنے میں بازل بھی ٹشو سے ناک صاف کرتا لال آنکھیں لیے دروازے پہ آیا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ بازل کے ماتھے پر 2 بل پڑے، جبکہ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ نہیں۔ وہ جو ہاں کہنے والی تھی فارس کی نہیں پہ ایک دم چپ رہ گئی۔ تم بیٹھو، میں لے چلتا ہوں۔ فارس بازل کی خراب طبیعت کا خیال کرتے ہی اٹھا۔ وہ واپس اندر بڑھا، جبکہ بازل کی زیرک نگاہ سے عنایہ کی آنکھوں میں آئی نمی چھپی نہ رہ سکی۔ رات کو کھانے کے بعد بازل نے عنایہ کو اسٹڈی روم میں بلایا۔ کیسے جانتی ہو فارس کو؟ اس کا سوال چبھتا یا طنز کرتا نہیں تھا، وہ بس جاننا چاہتا تھا۔ بھیا، وہ ایک دن اتفاقاً مارکیٹ میں ملاقات ہو گئی، وہاں ان کا بیٹا۔ عنایہ نے پھر ساری بات مختصراً بازل کو بتا دی۔ فارس کی زندگی میں 5 سال پہلے ہما بھابھی آئی تھی، لیکن ارحان کی پیدائش پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو فارس نے اکیلے ہی پالا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے، لیکن ان کا بیٹا ان سے اتنا ہی خائف تھا بھیا۔ اچانک عنایہ کے الفاظ پہ بازل نے چونک کے اسے دیکھا۔ بھیا، اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے اور وہ ذہنی طور پر بری طرح ڈسٹرب ہے۔ آپ ان سے بات کریں، یادوں میں جینا چھوڑ دیں، اس بچے کی نفسیات کو سمجھیں۔ اگر وقت رہتے ارحان کا پرابلم سالو نہ ہوا تو وہ شاید ایک عام انسان کی طرح نارمل زندگی نہ گزار سکے۔ عنایہ کی باتوں پہ بازل سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے اپنا یہ دوست بہت عزیز تھا۔ عنایہ نے سائیکالوجی پڑھی تھی اور یقیناً وہ اسی بنیاد پہ بات کر رہی تھی۔ بھیا، میں نے اس بچے کی آنکھوں میں درد دیکھا تھا، ایک اضطرابی کیفیت، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی بات پہ گھٹ رہا ہو۔ میں نے اس کیفیت کو دل سے محسوس کیا ہے۔ نہ جانے کون سی کشش تھی جس نے مجھے اس کی جانب کھینچا، اور جب اس نے مجھے ماما کہا تو یوں لگا جیسے سینے سے دل نکال کے لے گیا ہوں۔ عنایہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ بھیا، ان سے کہیں ارحان مجھے دے دے، میں اسے بہت پیار کروں گی، وہ اتنا کیوٹ سا بچہ ہے۔ اس کو میں ماں بن کے… عنایہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اچانک سے عنایہ کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ایک دم چپ ہو گئے۔ آئی ایم سوری بھیا، لیکن پلیز آپ اس بچے کے لیے کچھ کریں۔ وہ آپ کے دوست ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، اپنے بچے کی زندگی کو خراب مت کریں۔ عنایہ کی بات بازل کو بہت حد تک ٹھیک لگی اور کل صبح ہوتے ہی اس سلسلے میں اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ عنایہ، کیا تم فارس سے… ارحان کے لیے… بازل کو سمجھ نہ آیا کیسے بہن سے کہے کہ وہ اس کے دوست سے شادی کر لے۔ فارس تو کسی صورت نہیں مانے گا شادی کے لیے، اور پھر بازل بھی کوئی ایسا رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا، اور واقعی کوئی ایسی لڑکی اس کی زندگی میں آ جاتی جو ارحان کو ماں کا پیار نہ دے سکتی تو وہ سوچ کے ہی چپ کر جایا کرتا۔ لیکن اس وقت سامنے عنایہ تھی، اس کی اپنی سگی بہن، جس کی آنکھوں میں اس نے ارحان کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی، اور وہ عنایہ کے لیے فارس کے سامنے گارنٹی تو لے سکتا تھا۔ لیکن کیا عنایہ کے دل میں بھی یہ بات تھی جو بازل کے دل میں آ رہی تھی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، پھر بات ہوگی۔
وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا۔ بھیا میں ارحان کی ماما بننے کو تیار ہوں۔ عنایہ اسے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جا چکی تھی۔ اس کی بات پہ باسل کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا۔ اب صرف فارس کو منانا باقی تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ ارحان عام بچوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزارے، کیونکہ وہ ارحان سے 2 دفعہ مل چکا تھا اور وہ عام بچوں سے بہت ہٹ کر تھا۔ وہ بہت سینسیٹیو بچہ تھا اور فارس بھلے ہی اس کا خیال ماں باپ دونوں بن کے کرتا، لیکن ماں کی کمی وہ اب بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ماں کی ضرورت تھی، اور ماں کی ضرورت تو آخری سانس تک اولاد کو رہتی ہی ہے۔ باسل، یہ لے میرال آپ کے لیے قہوہ لے کر آئی ہے۔ میں قہوہ نہیں پیتا۔ وہ چھینک مارتا اپنی سرخ ہوئی ناک کو ٹیشو سے صاف کرتے اسے لال آنکھوں سے دیکھتے بولا۔ اس دن کے بعد سے میرال کی شرارتوں میں کمی آ گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت دماغ شرارتوں میں لگاتی تھی، اب زیادہ تر پڑھائی کرتی، دن کو کالج جاتی، شام کو اماں بیگم کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرتی، جبکہ باسل اس کی شرارتوں کو بہت بری طرح مس کر رہا تھا، کیونکہ وہ شرارت کرتی تو یہ بھی جواباً اس کی شرارت کی اس کو سزا دیتا، لیکن وہ بھی اب بہت تیز نکلی تھی کہ ایک شرارت کر کے بھی کسی قسم کا اسے کوئی موقع فراہم نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، لیکن اماں بیگم نے کہا آپ کو پلا کر آؤں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں امی سے مل کر آتا ہوں، کچھ کام ہے ان سے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ پہلے یہ قہوہ پی لیں پھر چلے جائیے گا۔ وہ اسے واپس بٹھاتی قہوہ اس کی جانب بڑھاتی بولی، یار تم ایک شرٹ پہ پیوں گا۔ وہ مان تو گیا، لیکن معنی خیزی سے اسے دیکھتے بولا، جبکہ نظریں اس کے تیکھے گلابی لبوں پر تھیں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اچھا، آپ پہلے قہوہ پئیں، پھر میرال آپ کی شرط سنے گی۔ وہ بھی بس اسے قہوہ پلانے کے مشن پر تھی، اور باسل بنا اس کی شرارت سمجھے قہوے کو منہ لگا گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے میرال کی جانب دیکھا، جس کا ہنسی روکنے کے چکر میں منہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ باسل نے دانت پہ دانت جمائے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے اس کے لبوں پہ قفل لگاتے منہ میں رکھا قہوے کا گھونٹ اس کے حلق میں انڈیل گیا۔ اتنا کڑوا قہوہ زبردستی میرال کے حلق میں انڈیلنے کے بعد وہ رکا نہیں، بلکہ اسے قہوے کا اس نے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور پھر اس کے ساتھ وہی کیا۔ میرال کا تو برا حال ہو گیا، آنکھوں سے ڈھیروں پانی بہنے لگا، اس کی سانسیں بھی اکھڑنے لگی۔ اس نے رحم طلب نظروں سے باسل کو دیکھا تو باسل نے بمشکل خود پہ ضبط کیے قہوہ سائڈ ٹیبل پہ پٹکا۔ تم اپنی بات سے مکری ہو میرال بیگم، میرا ویٹ کرو، آ کے تمہاری سارے کسپل نکالتا ہوں۔ وہ اسے خونخوار اور معنی خیز انداز میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، پر جاتے جاتے دھاڑ سے دروازہ بند کرنا نہ بھولا۔ اف، میرال کا حلق، چھی گندے۔ وہ فوراً باتھ روم بھاگی اور کلیاں کرنے لگی۔ اس نے واقعی میں کاڑھا بناتے اس میں کافی مقدار میں بے دریغ اجزاء ڈالتی چلی گئی، پر باسل اس کے ساتھ یہ کرے گا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ باسل، اگر تمہیں لگتا ہے کہ عنایہ کے لیے فارس بیسٹ رہے گا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹا دیکھ لو سب، میں تو خوش ہوں گی اگر عنایہ فارس کے گھر جائے گی، ارحان کو ماں کا پیار مل جائے گا، اور جب عنایہ بھی راضی ہے تو پھر دیر کس بات کی۔ اماں بیگم بھی باسل کی ہم خیال ہوئیں، بس اماں دعا کریں فارس بھی مان جائے۔ باسل کو یقین تھا کہ وہ اسے منا کے ہی دم لے گا، لیکن پھر بھی یہ سوچ اسے بار بار آ جاتی کہ نہ مانا تو۔ بیٹا جاؤ آرام کرو، کاڑھا کہا تھا میرال سے، بنایا اس نے؟ پیا ہے؟ وہ اس کی خراب طبیعت دیکھتی فکر مند ہوئی۔ جی پی لیا ہے، وہ دانت کچکچا کے بولتا انہیں شبہ خیر کہتا واپس روم میں آیا تو میرال سر سے پاؤں تک کمفرٹر لے کر بستر میں دبکی تھی۔ کمرے میں ڈم لائٹ آن تھی، جس کا مطلب تھا وہ سو رہی ہے، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، پر باسل کا ارادہ آج کچھ اور ہی تھا۔ اس کا بخار سر چڑھا ہوا تھا، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا، اور مقابل وجود کی طلب اور تڑپ اب اس کے سر پہ چڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کے لیٹتا اسے کھینچ کے اپنے حصار میں لے گیا۔ باسل، وہ سٹ پٹائے۔ کیا باسل؟ چپ چاپ لیٹی رہو، ورنہ میں نے جو کیا نا پھر تمہاری آواز نہیں نکلے گی۔ وہ اسے حق کرتا آنکھیں میچ گیا۔ میڈیسن لینے کے بعد اب اسے سونا تھا، لیکن اسے میرال کو خود سے بہت قریب کر کے سونے کا دل کیا۔ آج نہ جانے کیوں وہ اس کو اپنے ساتھ لٹا کے سو رہا تھا۔ میرال نے ڈم روشنی میں بمشکل اس خوبرو مرد کو دیکھا۔ آہ، کتنے پیارے ہیں یہ تو، جیسے کسی فلم کے ہیرو۔ وہ اس کی ہلکی بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے سوچ رہی تھی، میرال سو جاؤ، ورنہ باسل کے اندر کا شوہر جاگ جائے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کو اپنی ہلکی بھوری بیئرڈ پہ محسوس کرتے
خمار آلود لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا تو میرال نے ڈر کے فوراً آنکھیں میچ لیں، جس پہ بازل نیموا آنکھیں کرتے اس کا یہ انداز دیکھتے دھیما سا مسکرا دیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیسے میں عنایہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ کیا ہو گیا ہے فارس تمہیں؟ حد ہے بے وقوفی کی۔ وہ شدید ناراض ہو رہا تھا۔ کوئی بے وقوفی نہیں ہے یہ جو کہہ رہا ہوں، اس پہ سنجیدگی سے سوچو۔ یہ صرف تمہاری ذات کا معاملہ نہیں ہے، ارحان کے بارے میں سوچو۔ اس کو ماں کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں بہت ہوں۔ بازل، میرے ہوتے اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فارس نے فوراً سے اس کی بات کاٹتے کہا، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم سچ سے جتنی مرضی نظریں چرا لو، سچ نہیں بدلے گا۔ ارحان ماں کی ممتا مس کرتا ہے۔ خود غرضی کی لپٹی چادر کو اتار پھینکو، خود بھی آگے بڑھو اور اپنے بیٹے کے بہترین مستقبل کے لیے شادی کرو۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے عنایہ ارحان کے لیے بہترین ماں ثابت ہوگی؟ فارس نے سر نفی میں جھٹکا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اتنی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ عنایہ اپنی آخری سانس تک ارحان سے سب سے زیادہ محبت کرے گی۔ یار بہن ہے وہ میری، اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک بار مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ وہ سارا دن اسے سمجھاتا رہا۔ آخر تھک ہار کے فارس نے اسے دیکھا جو اب اسے ناراضگی کی دھمکی لگا رہا تھا۔ یہی سب جذباتی پن ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عنایہ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ ساری زندگی ایک بچے کے ساتھ نہیں گزر سکتی، اور تم جانتے ہو میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں۔ میں اسے ایک شوہر ہونے کے ناطے کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گا، اور یہ اس کے ساتھ زیادتی۔ آخر کو وہ اپنے دل کی بات کر ہی گیا۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، اور پھر نکاح کے بعد یہ ہسبینڈ وائف کے بیچ کی بات ہوگی۔ بہتر ہوگا وہ بعد میں خود سالو کرتے رہنا۔ بس ارحان کو ماں چاہیے، وہ ارحان کی ماں بن کے ہی آئے گی۔ اور پھر فارس بازل کے آگے ہار مان گیا۔ فارس کے ہاں کرنے پہ عنایہ کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ بازل نے عنایہ کو دبے لفظوں میں فارس کی ساری بات بتا دی، اور وہ پھر بھی تیار تھی، کیونکہ اسے بس ارحان چاہیے تھا، اور یہ سب اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی روم میں آیا، عنایہ بستر سے اٹھ رہی تھی۔ بھاری بھرکم لہنگا اس سے بمشکل ہی سنبھالا جا رہا تھا۔ اندر آتے فارس کو دیکھ ایک پل کو وہ ٹھٹک گئی۔ اسے ایک دوستانہ اسمائل پاس کی، لیکن وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا، اور اسے لگا تھا کہ وہ چینج کر چکی ہوگی، پر وہ تو ابھی تک اسی لہنگے میں تھی۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ یہاں صرف اپنی مرضی سے آئی ہیں، ارحان کی ماما بن کے۔ اس سے زیادہ آپ مجھ سے کچھ امید نہیں رکھیں گی۔ اس کی باتوں پہ عنایہ کے لبوں سے دوستانہ مسکان سمٹی۔ اور آپ نے یہ ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ کس لیے پہن کے بیٹھی ہیں؟ جبکہ ایک منٹ مسٹر فارس، آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ تیاری آپ کے لیے کی تو اس غلط فہمی سے نکل آئے؟ میں تو کب کی چینج کر چکی ہوتی۔ وہ تو مجھے ارحان نے روکا۔ وہ مجھے اس روپ میں دیکھتا بہت خوش تھا، اور اس کی خوشی کی خاطر میں نے ابھی تک… وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ارحان کی تعریف کے بعد بھی مجھے کسی اور کی تعریف کی ضرورت ہے؟ تو اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں میں یہاں کیوں ہوں۔ پلیز گیٹ اسائڈ۔ وہ اپنی بات اس کو مکمل بیان کرتے اب اسے ایک طرف ہٹنے کو کہہ رہی تھی۔ فارس ایک طرف ہو گیا۔ اس کے ڈریسنگ روم میں جانے تک فارس کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا، اور پھر دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نگاہ واپس بستر پر سوئے ارحان پر جا ٹھہری۔ آج وہ اسے کچھ مختلف سا نظر آیا تھا، جیسے بہت خوش ہو۔ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے ارحان کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، اور اس کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیا۔ میرا رب جانتا ہے میں نے دل سے اپنی بیوی ہما کو چاہا ہے۔ میں کبھی بھی اس سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آج اس لڑکی کو ارحان کی ماما بنا کر لایا ہوں، پر اسے اپنے نکاح میں لیا ہے میں نے۔ وہ اب میری محرم ہے اور میری ذمہ داری۔ میں اس بات سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا کہ کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ چینج کر کے سمپل سا سادہ سوٹ زیب تن کرتے باہر آئی تھی۔ بیڈ کے کنارے آ کے وہ رک گئی۔ ارحان کو ماتھے پہ بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹی اور کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اٹھ کھڑا ہوا۔ ساتھ والے روم میں۔ میں نے دیکھا ہے وہاں ایک بیڈ موجود ہے۔
صبح ہوتے ہی ارحان کے پاس۔ آپ اس روم سے کہیں نہیں جائیں گی، سمجھی آپ؟ وہ سرد و سپاٹ انداز میں کہتا اس کے قریب آیا۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ ہم اور آپ ایک کمرے میں سونا، آپ میرے نکاح میں ہیں عنایا، بیوی ہیں میری۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولتا عنایا کو گنگ کر گیا۔ آپ مجھے بیوی مانتے ہیں؟ وہ حیرت زدہ بولی۔ نہ مانتا تو اس وقت آپ یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ اپنی باتوں سے عنایا کا دل بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ وہاں جائیں ارحان کے پاس، اور رات کے وقت اس کمرے سے باہر نہ دیکھوں آپ کو، انڈرسٹینڈ؟ آپ کہاں سوئیں گے؟ عنایا کو اس کی فکر لاحق ہوئی تو فارس نے دانت پہ دانت جمائے گہرا سانس بھرتے پھر سے اس سے دیکھا تھا۔ آف کورس اپنے کمرے میں، نہ محرم نہیں ہیں ہم، جو آپ کو کوئی اعتراض ہو۔ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کی باڈی دیکھ کے لگ نہیں رہا ہم تینوں اس بیڈ پہ پورے آئیں گے۔ آپ ایک اور بیڈ لگوا لیں اپنے لیے۔ وہ اب کی بار تھوڑا شرارتی انداز میں بولی۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جائیں جا کر سو جائیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو عنایا مزید بحث ترک کیے ارحان کے پاس جا کر لیٹ گئی، جبکہ فارس بڑی لائٹس آف کرتا چھوٹی لائٹ جلا گیا، کیونکہ اس کا بیٹا اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ ایک نظر انہیں دیکھتا وہ کاؤچ کی جانب بڑھا، اور اب اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عنایا اسے کچھ پل دیکھتے چلی گئی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کیوں چینج کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ آج عنایا کا نکاح و رخصتی تھی۔ بہت ہی سادگی سے فارس کی خواہش پہ یہ نکاح کیا گیا، جبکہ بازل بہن کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، لیکن فارس اس کا دوست تھا اور اس نے دوست کی بات کو زیادہ بہتر سمجھا۔ عنایا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ شادی ختم ہو گئی ہے، میرال کو اس میکسی میں الجھن ہو رہی ہے۔ آج وہ تیار ہوئی بازل کے دل پہ چھریاں چلا رہی تھی، اور بنا اسے تعریف کا موقع دیے چینج کرنے جا رہی تھی، جو بازل کو سخت غصہ دلا گیا۔ کرواتا ہوں تمہیں میں چینج، یہاں آؤ فوراً۔ وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا، جبکہ خود صوفے پہ بیٹھا میرال بنا جھجک کے فٹ سے منہ بناتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ میرال کو چینج کرنا ہے، اتنا بھاری ہے یہ ڈریس، وہ منہ بناتے بولی۔ اچھا کر لینا، پہلے مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دو اپنی ڈرامہ کوئین کو۔ آپ میرال کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولتی، ساتھ ہی اس کے انابی لبوں پہ لب رکھ کے مسکرائے۔ اس نے یہ تو اپنی معصومیت میں کیا تھا، پر دوسری طرف تو بازل کے اندر آگ ہی آگ لگ گئی۔ وہ اب سامنے سے خود آفر کر رہی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ اسے یوں ہی اٹھائے وہ اپنے بستر پر آیا اور تمام لائٹس آف کر دیں۔ آج میرال کو اس کا کوئی ڈرامہ بچا نہ سکا۔ آج بازل پورے حق سے اس سے اپنا حق لینے والا تھا۔ کچھ پل اس کی کمزور مزاحمت پہ وہ اس کے لاڈ اٹھاتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے وہ اس پہ مکمل چھاتا چلا گیا۔ جب سے عنایا فارس اور ارحان کی زندگی میں آئی تھی، ارحان بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ ہنسنے لگا تھا، ہر بات کو اب بہت کانفیڈنٹلی کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ فارس سے بھی اب بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کے بابا نے اسے ایک ماما لا دی تھی، اور ماما بھی اتنی پیاری کہ وہ اپنی ماما کا عاشق ہی بن گیا۔ جب دیکھو وہ عنایا کے گال پہ کسز کرتا رہتا۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا۔ فارس اور عنایا کے بیچ اب بھی میاں بیوی والی کوئی بات نہ تھی، البتہ دونوں کسی حد تک ضرورت کی بات کر لیتے۔ فارس عنایا کی ارحان کے لیے بے تحاشا محبت دیکھ مطمئن تھا۔ ارحان کی فزیکلی اور مینٹلی گروتھ بہت اچھی ہو رہی تھی۔ عنایا بھی ارحان کے ساتھ خوش تھی، یا وہ واقعی اندر سے خوش تھی۔ وہ ایک عورت تھی، اسے بھی اپنے شوہر کی چاہت ہوتی تھی۔ اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ فارس اس سے محبت کرے، اس کو سراہے، اسے دیکھے۔ وہ بھی شوہر کی التفات شدت سے چاہتی تھی، پر وہ اپنے ایک معاہدے کی وجہ سے خاموش تھی۔ یہ نکاح اسی وجہ سے عمل میں آیا تھا کہ عنایا کبھی بیوی ہونے کا حق فارس سے نہیں مانگے گی، اور وہ اب چاہ کے بھی فارس سے اپنا حق نہیں مانگ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی ارحان کو ہاسپٹل سے لے کے گھر آئی تھی۔ اللہ نے میرال اور بازل کو ایک چھوٹی سی بیبی سے نوازا تھا۔ ارحان کو وہ نور الہدا اتنی بھائی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ساتھ گھر لے آئے۔ اب گھر آ کے اس کا مسلسل موڈ آف تھا کہ اسے نور الہدا چاہیے۔ ارحان ہر بات پہ ضد نہیں کرتے، ہم صبح جائیں گے نا نور سے ملنے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ارحان کو نور چاہیے ماما، آپ بھی ماموں کی طرح ہاسپٹل جائیں اور ارحان کے لیے چھوٹی سی بیبی لے آئیں، ارحان اسے اپنے پاس رکھے گا، وہ جوش سے بولا، جبکہ عنایا اندر آتے فارس کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا! ارحان باپ کو دیکھ اس کی جانب لپکا، جبکہ فارس پہلی بار عنایا کے چہرے پہ آئے شرم و حیا کے رنگ دیکھ رہا تھا۔
بابا ارحان کو نور چاہیے، آپ ماما کے ساتھ ہاسپٹل سے جا کے لے آئے نا، ورنہ سب ختم ہو جائیں گی، سارے لوگ لے جائیں گے۔ ماموں نے ایک نور لے لی ہے، ایک آپ لے آئیں۔ وہ باپ کا ہاتھ ہلاتے بہت پیار سے کہہ رہا تھا، بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے، ہم بہت جل جائیں گے اور اپنے بیٹے کے لیے نور کو لے کر آئیں گے۔ پہلی بار وہ غصہ کرنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ پرومس؟ وہ وعدہ لے رہا تھا۔ فارس مسکرایا۔ پرومس؟ عنایہ اس کے وعدے پہ حیران ہوئی۔ ارحان کو ٹال کے وہ اس کے روم میں بھیج چکا تھا۔ اب اس کا روم الگ تھا، اپنے بابا کے روم کے ساتھ اٹیچڈ۔ عنایہ اس کے ساتھ سوتی تھی، پر اب فارس کو لگ رہا تھا کہ ارحان کو اکیلے سونا چاہیے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے۔ پر عنایہ نہیں مان رہی تھی، تو وہ چپ تھا۔ آپ کوئی بیبی اڈاپٹ کریں گے؟ وہ یوں ہی اس کے پاس آتے اپنے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس کرتی سوال کر کے۔ نہیں، وہ بھی اس کے قریب آتے نارمل انداز میں جواب دے رہا تھا۔ پھر آپ نے ارحان سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ بچہ ہے، اس سے آپ کو ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ پورا نہ کر سکیں۔ کس نے کہا کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا؟ وہ اس کی خفگی بھری آواز پہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ اس کی سانس ہی روک گیا تھا۔ پہلی بار وہ یوں قریب آ رہا تھا۔ عنایہ اسٹل کھڑی اس کو دیکھے گئی۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ہم بھی ہاسپٹل جائیں گے بیبی کو لینے، لیکن اپنی بیبی، آپ کی اور میری بیبی، ارحان کی چھوٹی بہنا۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے بولتے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے اتنے دھیمے اور پیارے انداز میں بولا کہ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہی چلی گئی، اور پھر بے انتہا آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ ارے یار، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا میری بات بری لگی؟ وہ اس کی کمر میں ایک ہاتھ رکھے اس کے آنسو پونچھتے فکر مندی سے بولا، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ کے۔ اس کا یہ انداز فارس کو اندر تک سرشار کر گیا۔ اس نے عنایہ کے قریب آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن وہ اس پل میں گنہگار ہوا تھا، بیوی کے حق سے منہ موڑ کے۔ عنایہ، میں نے بہت ظلم کیا ہے نا آپ پر۔ گزرا وقت واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آنے والا کل سنوار سکتا ہوں۔ وہ آج ہی تو خطبہ سن کر آیا تھا، جس میں بیویوں کے حقوق کا ذکر تھا۔ قرآن کہتا ہے، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اور پھر وہ اس پہ مکمل تفسیر پڑھ کے اپنے دل پہ لگی مہر کو ہٹا گیا اور پورے دل سے عنایہ کی طرف بڑھا تھا۔ عنایہ پلیز رونا تو بند کریں، میں سب سمجھ گیا ہوں، دیر سے سمجھا ہوں پر سمجھ گیا ہوں، ہم لباس ہیں ایک دوسرے کا۔ میں نے آپ کو برسوں بے لباس چھوڑے رکھا، اپنے جذبات سے، اپنی محبت سے۔ اس کی آواز اب ٹوٹ رہی تھی۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ باقی کی زندگی آپ کو وہ ساری محبت دوں جو آپ نے کبھی مانگی ہی نہیں، بس سہتی رہیں چپ چاپ۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھتا اسے آج معتبر کر گیا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی، اس کا صبر رائے گاہ نہیں گیا تھا، اور فارس کے لیے یہ احساس ہی اس کا پہلا سجدہ توبہ تھا۔ بابا لک ایٹ دس۔ ارحان ایک پینٹنگ بنا کر لایا۔ یہ ارحان کے بابا، یہ ماما، یہ ارحان، اور یہ ارحان کی نور۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہا تھا، جبکہ عنایہ اور فارس کے چہروں کو بہت خوبصورت مسکان نے چھوا۔ وہ بھاگتا ہوا باپ کے گلے لگا، اور اس پل وہ واقعی فیملی کپل، ہیپی فیملی کپل بن گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔